حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں بڑے مالدار اور اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے، اور ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب تک کہ جن سے کچھ لینا ہوتا وصول نہ کر لیتے تھے واپس نہ لوٹتے تھے، اور اگر دیکھتے کہ اور کچھ وصول نہیں ہوتا تو کہتے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دو، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے، وہ قرض دار گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ہاں، میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی گردن میرے پاس ہے، وہ اگر چاہے تو لے جاؤ۔ آپ نے کہا اچھا وہی دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ گردن دے دی، اور آپ وہ سیری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سیری سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور اسی طرح روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی، جب پک گئیں تو چاہا کہ پیالے میں نکالے۔ اتنی دیر میں ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب کہنے لگے کہ واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دے گے اس سے تو امیر نہیں ہوگا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جب ڈوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی دیکھیے یہ آپ کی بدبختی کا کیا نتیجہ ہو گیا۔ حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی، اور کہنے لگے اے میری بیوی تو گواہ ہے کہ آج کے بعد میں نے ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال اور زر ان سے واپس لے اور پھر سود پر نہ چلائے۔ جمعہ کا روز تھا اور لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے اور ہم بھی اس طرح بدبخت ہو جائے۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں گئے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے توبہ کرائی اور کچھ نصیحتیں کی۔ حضرت حبیب کی وہاں حالت بدل گئی اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت رستے میں آپ ایک مقروض آپ کو دے کر بھاگا۔ حضرت حبیب نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تم مجھ سے نہ بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف واپس لوٹے۔ پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے اور انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہو جائے۔ حضرت حبیب یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے اے میرے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ اسی ایک روز میں تجھ سے صلح کی، تو نے اس کا اثر اپنے مخلوق کے دل میں پہنچایا اور میری نیک نامی مشہور فرما دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کو کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنے دستاویز واپس لے جائے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہوئے اور آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور گناہ گار جب سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے مقبول بندے سے محبت فرمائی، مخلوق کے دل میں اس کی محبت اور قبولیت پیدا فرما دی جاتی ہے اور سب اسے چاہنے لگتے ہیں۔ مثلاً حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، پھر جو شخص ان اللہ والوں سے عقیدت نہ رکھے وہ کس قدر بد نصیب ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، اور حضرت مالک بن دینار کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست حضرت مالک کے گھر میں پھینکا کرتا تھا۔ اس نے مدت تک ایسے کیا مگر حضرت مالک نے اس کی شکایت کبھی نہ فرمائی۔ آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک سے پوچھا کہ حضرت، آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جو نجاست گرتی ہے اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ میرے خدا کا قرآن میں ارشاد ہے کہ جو لوگ غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہودی نے کہا کہ پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، جو دین ایسی اچھی تعلیم دیتا ہے وہ دین بھی بڑا اچھا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کی عادت بڑی ہی نیک ہوتی ہے، اور وہ تکلیف پہنچنے پر بھی غصہ نہیں کرتے اور خطا کار کی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام اللہ والوں کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ بقول شاعر، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کی اسی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔